نماز پڑھنے کے ثوابات اور نماز نہ پڑھنے کے عذابات. تو جتنا جلدی آئیں گے اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو جلدی جلدی مسجد میں آ جائیے. اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز کی بات. اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کے میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شب معراج پانچوں نمازیں پڑھ ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں، تقریباً 500 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھی. قرآن کریم میں نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ آیا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نمازیں پڑھ جانا یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمی ہے جو اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی. ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی. نماز کس طرح پڑھ سکتے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کا روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں. اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے. جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے. جنت بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے؟ ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے. بڑے بڑو افسوس آج اکثر مسلمانوں کی نماز کی مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں. ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں. اللہ پاک نے نماز پڑھ کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا. ہم تھوڑی سی کوشش کریں نماز پڑھیں، اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 103 کا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. ترجمہ کنز ایمان اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو. ایک اور مقام پر فرمایا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز کے مختلف 25 فضائل۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کے دن دھوپ میں سایہ کرے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے کریڈے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت اور ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے، نماز کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ ملی۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے۔ مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا۔ اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ اللہ اکبر۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا کہ میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، مگر اب گناہوں کی گٹھلی لے کر میری بارگاہ میں پیش اے نفس، اگر رب العزت مجھے عقاب یعنی ملامت کرے اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے تو میرا کیا ہوگا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا
نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں کہ تو نے مجھے بھی قبول فرمایا۔ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ان کا رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ نگاہ ولی نے متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت کی شان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ وقت پر نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے احباب یعنی دوستوں سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ اب آپ نے عرض کی، اے ابو درداء، کیا اس سے مؤذن مراد ہے؟ فرمایا، بلکہ جو مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنے کی فضیلت سنی۔ ہر ایک کو نمازوں کے وقتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج نمازی اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، فجر کا وقت نکل جاتا ہے، پھر بھی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نماز فجر کا سلام پھیرنے سے قبل اگر سورج کی ایک کرن بھی نکل آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقت پہچاننا یعنی نماز روزے وغیرہ کے بعد کی معلومات رکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے۔ آج کل ترقی کا دور ہے، اب اوقات کی معلومات زیادہ مشکل نہیں رہی، وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج چاند ستارے دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے، اب بھی انہیں انہی ذرائع سے معلوم کر کے توقید دان ان کا ہماری سہولت کے لیے اوقات، نماز و سحر، افطار کا نقشہ تیار کرتے ہیں اور عموماً ہماری مساجد میں یہ نقشے آویزاں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب اسلام کرنے رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جب ہوئی کچھ لوگ قتل ہوئے اور کچھ ان میں سے ان کے میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک کے رکن میں بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا، انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان ڈالنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہے؟ تو اس نے بتایا نہیں،
مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے ایک دینار نکال کر مجھے دیتا ہے۔ خالد کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہذا جب دوسرا دن ہوا تو اس خالد کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ میں کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، میں نے اسے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا، میں نے اس نے اشارہ کیا تو میں نے کہا میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دیے۔ اور بھی جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا، میں نے کہا 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات تسلیم کر دی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے جب زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، اللہ اور میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا یہ ولی اللہ ہے، اس پر اس کا روح طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تقریب کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار کیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور اگر چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور ذات راہ یعنی راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر میرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب چھٹا دن آیا تو میرے خدا میرے پاس آئے، ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی گھر میں وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکات دینا۔ نمبر 4، حج کرنا اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اللہ پاک نے میری امت پر 50 نمازیں پڑھی
جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے ان پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ کہنے لگے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ کے پاس گیا، یعنی 50 سے کچھ حصہ کم کر دیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا 5 ہیں اور 50 سے پائی مقام ہے، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کے پاس لوٹ جائیے۔ میں نے جواب دیا مجھے تو اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر کم کی گئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ پھر آواز دی گئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے 50 کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات ظاہری کی 2500 برس بعد امت مسلمہ کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 نمازوں کے بجائے 5 کرا دی۔ اللہ پاک جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی، مگر 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کے ذریعے سے 5 مقرر فرمائی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر انتقال کر جانے والوں کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی 50 نہیں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ 5 نمازوں کے تقرر یعنی مقرر کیے جانے میں یقین طور پر غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کی اور بھی انتقال کے بعد کی جانے والی مدد شامل ہے۔ الحمدللہ عز و جل نماز ایک عظیم نعمت ہے، جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جو فرض نمازیں نہیں پڑھے گا وہ عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 میں ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناپسند آئے جنہوں نے نمازیں گنوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ کے غی کا جنگل پائیں گے۔ بیان کی آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ قال اللہ تعالی یعنی اللہ پاک فرماتا ہے جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور غرق زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے وہ خداوندی سے لڑ اٹھا اور گھبرا کر جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ بہن کی روایت میں بے نمازیوں شرابیوں زانیوں سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے گھر سے عبرت ہے۔ اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور سوچیے کہ اگر اس کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں پھر جہنم کے خوفناک کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یزید جابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا یزید بن مرسل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا
میں نے آپ کو ہمیشہ روتے ہی دیکھا ہے، آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ میں نے آپ کو ہمیشہ روتے ہی دیکھا ہے، آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس امید پر کہ شاید مجھے کوئی نصیحت حاصل ہو۔ فرمایا خدا پاک کی قسم، بعض اوقات میرے سامنے کھانا لایا جاتا ہے تو مجھ پر خوف خدا سے رکت طاری ہو جاتی ہے اور میں کھانے سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں تو اچانک مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور میں بے اختیار رونا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر میرے بچے اور تمام گھر والے بھی رونے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں رونے کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ میری زوجہ اکثر شکایت کرتی ہے کہ ہائے افسوس، شاید ہی کوئی مسلمان عورت ایسی ہوگی کہ جس کے شوہر کو آپ جیسا غم لاحق ہو۔ تو میں تو آپ کی محبت کو ترس گئی ہوں، آپ پر کبھی ایسی خوشی طاری نہیں ہوتی جسے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ میں نے پوچھا آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اس قدر غمگین اور خوف زدہ بنا دیا؟ فرمانے لگے اگر نافرمانیوں کے سلسلے میں مجھے گرم پانی میں غوطے لگانے کا فیصلہ سنا دیا جائے تو یہ بھی اتنی سخت سزا ہے کہ اس کی وجہ سے رونا چاہیے، لیکن معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کیونکہ اللہ پاک کی نافرمانیوں کے سبب مجرموں کو جہنم کی آگ میں قید کیا جائے گا، اور آگ یقیناً برداشت سے باہر ہے، پھر میں اس آگ کے خوف سے کیوں نہ رہوں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں توریت میں منافقین کی یہ صفات پڑھتا ہوں کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے اور نماز چھوڑنے والے، پھر انہوں نے پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 پڑھی، ترجمہ کنز ایمان۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناقد آئے جنہوں نے نمازیں گوائی اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ بھئی کا جنگل پائیں گے۔ حضرت سیدنا امام حافظ محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خوشی و خلوص کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے کامیابی پانے اور جنت الفردوس میں جانے کی بشارتوں کے متعلق آیت قرآنی بیان کرنے کے بعد یا جلد 1 صفحہ 528 پر فرماتے ہیں میرے خیال میں غافل دل کے ساتھ محض زبان کو جلدی چلانا اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان یعنی نمازیوں کے مقابل جہنمیوں سے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ لہذا نماز بھی جنت الفردوس کی وارث ہے اور وہی اللہ پاک کے نور کا مشاہدہ کرنے والے اور اس کے قرب سے لطف اندوز ہونے والے ہیں۔ قیامت کے دن پہلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہے، اگر یہ بگڑی تو سب بگڑے۔ یعنی قیامت کا دن کے جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دینا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ والد اعلیٰ حضرت علامہ مفتی نقی علیہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بے کسی سبب اور عذر میں نماز ترک کرتے ہیں اور خدا و رسول سے اصلاً یعنی بالکل نہیں شرماتے، قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے تمام دنیا دینا چاہیں گے تو قبول نہ کی جائے گی۔
یعنی اگر 10,000 برس ہوئیں گے تو نجات نہ ملے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوگا۔ جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے، مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے لگتے یعنی بالکل چھوڑ دے، اس سے بات نہ کرے، اس کے پاس نہ بیٹھے، تو ضرور وہ بے نمازی اس کائنات کا سزاوار یعنی اسی لائق ہے۔ بے نمازی کی صحبت سے بچنے کی تاکید تجدید کرتے ہوئے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن آیت پیش کی۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک تعالیٰ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو کہے تجھے شیطان بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ گئے۔ تفسیرات احمدیہ اس آیت پاک میں لکھا ہے یہاں ظالمین سے مراد کافرین، مبتدعین یعنی گمراہ اور بدین اور فاسقین ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ نمبر 1، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرما لے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ نمبر 4، وہ پل صراط سے بجلی کی اسی تیزی سے گزر جائے گا۔ اور نمبر 5، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے بدلہ سزا دے گا، آج دنیا میں 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت دنیا میں ملنے والی 15 سزائیں۔ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، اور اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دی جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں، نمبر 1، اس کی قبر کو اتنا کم کر دیا جائے گا کہ اس کی مستیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں کا الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، قبر میں اس پر ایک اجسام یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرب یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔